ان پہ ایسا الزام نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے، ہم کسی الزام کا حصہ نہیں ہے، تبھی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ جہاں تک رہی بات مذاکرات کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے طویل مذاکرات ہوئے، ہماری ٹی بریک بھی بیچ میں ہوئی، وہ بھی تصویریں چڑھی ہوں گی، ہم ہنستے بھی رہے ہوں گے، وہ تصویریں بھی چڑھتی ہوں گی، کیونکہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ جی ہم کوئی آپس میں ہم نے تقسیم ہے ہماری تو ہم کوئی بات چیت آپس میں نہیں کر رہے۔ وہ مہمان بھی تھے ہمارے، پھر ہمارے ریاست کے دو منسٹر تھے، دیوان علی خان صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وہ بیٹھے بیچ میں، اسی طرح چیف سیکرٹری جو ہیں ریاست کے وہ بیٹھے، اور کافی دیر کی انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں وہ بیٹھے بیچ میں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو ان دونوں صاحبان سے متعلقہ تھیں۔ تو سیکرٹری برقیات ارشاد قریشی صاحب وہ آئے کیونکہ بجلی کا جو ایشو تھا، تو جو ہماری 8 دسمبر کی جو چیزیں تھیں وہ تقریباً ہماری ساری سیٹل ہو چکی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہم نے اضافہ کیا تھا اس کے اوپر ہمارا کچھ چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک آ گیا، اور یہ بات ذہنی طور پہ ہم بھی ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور عوام بھی ذہنی طور پہ یہ ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ 100% چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ کسی بھی صورت ہمارا چارٹر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن عوام کی بھی ایک رائے تھی جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، ہمارا اپنا بھی ایک ذہن تھا کہ ہم نے بیسک یا بنیادی چیزیں ایسی کون سی ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں بڑی کلیئر تھیں، اشرافیہ کی مراد اور 12 سیٹیں۔ تو مذاکرات ہوئے، ان پہ کافی ہماری بات چیت ہوئی، لیکن پھر انہی 2 چیزوں پہ جا کے جو ہے وہ ڈیڈ لاک آیا۔ لیکن افسوس یہ بات کہوں گا جو میں نے اندر بھی بار بار کی، جس کے اوپر دل کرتا ہمارا، کہ یہ کیسا نظام ہے کہ ایسے گندے نظام کو ہمارے یہ حکمران ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ عاصم شریف بٹ ایک 2 نمبر جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر اس وقت بھی وہ فلیگ ہولڈر ہے اس ریاست کا۔ شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو، شرم آنی چاہیے ان اداروں کو کہ ثابت شدہ ایک منسٹر جس کی بیس ہی نہیں ہے، بیس لیس منسٹر، اس کے اوپر باقاعدہ FIR بنتی ہے جھوٹی، وہ ایک جو 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کے ریاست کے اتنے اعلیٰ عہدے کے اوپر وہ اسٹیٹس انجوائے کر رہا ہے، اور یہ حکمران جن سے ہم نے مذاکرات کیے، بارہا ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ زیادتی ہے۔ چلیں چھوڑیں باقی باتوں کو، کس کا اسٹیٹ سبجیکٹ غلط ہے یا صحیح ہے، ریاست کے ایک منسٹر کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا، اس کے باوجود وہ اس وقت اسٹیٹس انجوائے کر رہا ہے، اور آپ لوگ پھر بیٹھ کے اسی گندے نظام کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کریں تو یہ زیادتی ہے۔ یہ وہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے خلاف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی عوام کی سپورٹ سے جو ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اچھے اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ عمر صاحب نے بات کی کہ ہم نے کسی جگہ پہ ڈیڈ لاک نہیں لایا، ہم نے اپنے مطالبات ان کو دیے، کئی چیزیں ہماری سیٹل ہو چکی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی بریک ہوئی ہوں گی جناب کے 8 دسمبر کی چیزیں ساری سیٹل ہوگی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی تقریباً وہ طے ہو چکا تھا، لیکن ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ وہ چیزیں لینے کے بعد ہم نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کیا تھا اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور ہم بھی کسی ہٹ درمی کے اوپر نہیں تھے، ہم بالکل ان چیزوں کو سیٹل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے پوری کوشش کی، ہم نے کسی جگہ ڈیڈ لاک نہیں لایا، اور ابھی بھی بقول عمر نذیر صاحب کے یہ پورے ایکشن کمیٹی کے ممبران جہاں موجود ہیں، ہماری طرف سے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ البتہ ہم جو چیزیں ان کو اپنی بتا کے آئے ہیں، ہم نے 100% چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا، ہم بھی چاہتے تھے کہ اگر وہ ان چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے ان کو کوئی ٹائم چاہیے، کچھ چیزیں وہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی یہ وہ ڈیڈ لاک والی بات نہیں کرنی، ہم ان کو مارجن دے سکتے تھے، ہم نے مارجن دیا، لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی ڈیڈ لاک آیا تو وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ البتہ 29 ستمبر کی جو ہماری کال ہے، انشاءاللہ پوری عوام 29 ستمبر کو تیار ہے اپنے حق کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اور ریاست کے اندر اتنے گندے نظام کے لیے کہ ریاست کا ایک وزیر جس کا اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ثابت شدہ ہے، اور یہ ریاست کا گندا نظام اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے، ایسے استحصال کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ 29 ستمبر کو آزاد کشمیر بھر میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا اور پرامن لاک ڈاؤن ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، ریاست ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، اداروں کے ملازمین ہمارے ہیں، پولیس ہماری ہے، ایڈمنسٹریشن ہماری ہے، ہمارا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ اس ریاست کی بلڈنگز ہماری ہیں، گاڑیاں ہماری ہیں، اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگ ہمارے ہیں۔ انشاءاللہ 29 ستمبر کو پرامن طریقے سے ہمارا احتجاج ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی بھی مجبور شخص کو، مجبور مراد
جس کا ٹکٹ ہے جس نے لیا ہوا ہے, جس نے بیرون ملک جانا ہے, کسی کو ایمرجنسی ہے, ایمبولینس ہے, حتیٰ کہ کسی کی شادی کا بھی معاملہ ہے, یہ ہم نے تمام چیزیں طے کر کے رکھی ہیں. ہم ہر ایک کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ وے دیں گے, لیکن وے دینے کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ریاست کے لوگ باقی گھومنا پھرنا شروع کر دیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ سستی بجلی اور سستا آٹا استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کال ہے اس کو اس کی SOP کے مطابق فالو کریں. انشاءاللہ 29 ستمبر کو اچھے اور مضبوط طریقے سے جو ہے یہ پوری ریاست جو ہے وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی. کہیں گے ابھی اسلام آباد سے بہت بڑی تعداد پولیس کی وہاں سے موومنٹ ہوئی ہے, تو کیا کہیں گے ریاست پر چڑھائی کا, یا کس طرح آپ اس کو لیں گے؟ سر یہ تو کل نوٹیفیکیشن آ چکا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. ہمارا یہی موقف تھا کہ وہ بے شک اپنی ورکنگ کرتے رہیں. انشاءاللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی اپنی ورکنگ کر رہی ہے اور ہم بالکل تیار ہیں, ہم پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے. اگر ہمارے امن کو کسی نے باہر سے آ کے خراب کرنے کی کوشش کی تو پھر ظاہر ہی ہے بات ہے کہ اس کو جواب دینا پڑے گا.